اور بنگلہ دیش کے درمیان فرسٹ ODI شہر بنگال کرکٹ اسٹیڈیم میں مارکا کس کے نام؟ 200 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کا شرمناک اننگ کا آغاز۔ بنگلہ دیش کے توحید حیدری نے 50 بنا کر اپنی ٹیم کو بال بچایا۔ بنگلہ دیش کی سینئر ٹیم قیادت لتم داس اور جاکر علی ٹیم سے ہوئے ڈراپ۔ ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کے بالنگ کا فیصلہ کیا۔ ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ ٹوٹلی لڑکھڑا گئی اور ایک ہی بالر کے آگے بے بس نظر آئی۔ بنگلہ دیش کے رشاد حسین ٹوٹلی فارم میں وکٹ پہ وکٹ اڑاتے رہے اور ویسٹ انڈیز بالر اور ویسٹ انڈیز بیٹر منہ ہی دیکھتے رہ گئے۔ السلام علیکم، میرا نام ناصر علی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ اینالسٹ ود ناصر۔ جتنے بھی سننے والے جاننے والے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو بھی میرے چینل کو دیکھ رہا ہے ان سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب، بیل آئیکن کو مسٹ پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ODI سیریز جو کہ بنگلہ دیش کے ہوم گراؤنڈ میں جاری ہے اور ویسٹ انڈیز ٹور کر رہی ہے اس دفعہ بنگلہ دیش کا، اس کا فرسٹ ODI کے حوالے سے بات کریں گے کہ کون سی ٹیم نے کتنا اچھا پرفارم کیا۔ اگر میں یہاں پہ اسٹیڈیم کی بات کروں تو شہر بنگال کرکٹ اسٹیڈیم ہے جو کہ نہایت ہی امپورٹنٹ اور تاریخی اسٹیڈیم ہے بنگلہ دیش کا۔ یہاں پہ ویسٹ انڈیز دیکھتے ہیں کہ کیا کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اگر میں لاسٹ ویسٹ انڈیز کی ہسٹری دہراؤں تو وہ ابھی تک اپنا کوئی بھی ٹائٹل نہیں جیت پائی اور مسلسل ناکامی کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے۔ ان کے پلیئرز کی بات کروں تو ان کے کافی زیادہ پلیئر کہہ لیں کہ اچھے ہیں جو کہ T20 خاص طور اور ODIs میں اپنا نام کما چکے ہیں، لیکن وہ مسلسل ناکامی سے دوچار ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر میں لاسٹ ٹیسٹ کی بات کروں انڈیا کے ساتھ ان کا ہوا ہے تو وہاں پہ بھی ان کو وائٹ واش کی صورت دیکھنی پڑی اور مسلسل ناکامی سے دوچار ہے۔ انڈیا نے ٹاس جیت کے بنگلہ دیش کو بیٹنگ کی دعوت دی اور خود بالنگ کا ڈیسیژن چوز کیا، اور اگر بنگلہ دیشی وکٹ کی بات کریں تو وہاں پہ زیادہ موسٹلی وکٹ ٹرن ہے اسپن بالنگ کے لیے اور بیٹنگ بھی سازگار ہے۔ وہاں پہ البتہ فاسٹ بالنگ کے لیے وہ ٹریک نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کے بالر کیا کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اننگ سٹارٹ ہونے سے پہلے میں دونوں ٹیموں کا تعارف کراؤں کون سے 11 پلیئر اس فرسٹ ODI میں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے بنگلہ دیش کے 11 پلیئر کی ہم بات کرتے ہیں اور ان کی کارکردگی جانتے ہیں۔ تو اوپننگ سٹینڈ سیف حسن، ان کا ساتھ سومیا سرکار دے رہے ہیں جو کہ دونوں ہی نیو بیٹر ہیں اور اوپننگ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ اگر میں سیف کی بات کروں تو لاسٹ انہوں نے ایشیا کپ کھیلا تھا T20، تو وہاں پہ انہوں نے کچھ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے ان کو ٹیم میں دوبارہ شامل کیا گیا۔ اور سومیا کی بات کروں تو وہ بھی اوپننگ سٹینڈ کرنے آئے ہیں سیف کے ساتھ، تو دیکھتے ہیں کہ کیا کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس نجم الحسن سینٹو موجود ہیں جو کہ پرانے پلیئر ہیں اور تجربہ کار ہیں، ساتھ میں توحید حیدری موجود ہے، یہ بھی اچھے بیٹر ہیں اور بالنگ بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد محمد الاسلام انوکن موجود ہیں اور یہ بھی بڑے اچھے بیٹر ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اپنے ہی ہوم گراؤنڈ میں یہ کتنی اہم اور مؤثر بیٹنگ کے جوڑ دکھاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر میں بات کروں مہندی حسن مرزا موجود ہے، یہ البتہ مجھے بہت زیادہ یہ میری تنقید کا زد میں رہے ہیں کیونکہ یہ اتنے خاص بیٹر نہیں ہے اور بالنگ میں ایک دو وکٹ لے لینی کوئی زیادہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ریگولر بالر ہو تو آپ کو کہیں نہ کہیں وکٹ مل ہی جاتی ہے، لیکن بیٹنگ پر بھی اس کو توجہ دینی ہوگی اور یہ کنٹینیو اپنی ٹیم میں جاری ہے۔ اگر یہاں پہ میں بات کروں تو ان کے دو موسٹ سینئر پلیئر جاکر علی اور ساتھ میں لتم داس جو کہ بنگلہ دیش کے کیپٹن ہیں، وہ دونوں ہی ٹیم سے آؤٹ ہیں اور اس دفعہ انہوں نے ٹیم کو ٹوٹلی چینج کر کے کھلایا۔ اور دیکھتے ہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف دیکھتے ہیں یہ کیا اہم کارکردگی دکھاتے ہیں، اور پلیئر انہوں نے کافی زیادہ نئے شامل کیے ہیں۔
اس کے بعد نورل حسن موجود ہے ان کے پاس، پرانے پلیئر ہیں، اچھے ہیں، اور رشاد حسین جو کہ اسپن بالنگ بھی کرتے ہیں، ساتھ میں بیٹنگ کے جوڑ بھی دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد تنویر اسلام موجود ہے، اور تنویر اسلام کی بات کروں تو یہ بھی بالنگ بڑی اچھی کرتے ہیں اور تجربہ کار بالر ہیں۔ ان کا ساتھ تسکین احمد، مستفیض الرحمان دے رہے ہیں، تو بالنگ سٹینڈ کافی ان کی پرانی اور تگڑی ہے۔ یہاں پہ ٹچ دے رہے ہیں رشاد حسین جو کہ سپن بالر ہیں، اور ان کی بالنگ بہت ہی زیادہ کہہ لیں اس ٹائم فارم میں ہے۔ ایشیا کپ میں بھی انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد T20 میں بھی جو بعد میں سیریز ہوئی اس میں بھی انہوں نے کافی اچھی کرکٹ کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ویسٹ انڈیز کی ٹیم، تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے نام ہی تگڑے ہیں۔ اگر بیٹنگ کی بات کروں، نہ وہ T20 میں انٹرنیشنل میں فارم میں ہے، کچھ خاص کارکردگی نہیں دے رہے، نہ وہ ODI میں فارم میں ہے، نہ ادھر کچھ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے۔ اگر ٹیسٹ کی بات ہو تو وہ تو کھاتی وائٹ واش ہے۔ ان کے بلین لارا نے کہا کہ جسٹ یہ ویسٹ انڈیز کے پلیئر شرٹ پہ اپنی ٹیم کی نمائندگی کے لیے موجود ہے، البتہ بیٹنگ ان کو کوئی سروکار نہیں کہ کوئی زیادہ بیٹنگ کر رہا ہے یا پھر اپنی ٹیم کو میچ جتوانا ہے، سیریز جتوانا ہے، اس کو ان سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ پلیئر جسٹ لیگ ہی کھیل سکتے ہیں، جہاں پہ ان کو زیادہ پیسہ ملے گا وہاں پہ یہ چھکے بھی زیادہ لگائیں گے۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلے ملک ہے، اور اپنے ملک کی نمائندگی سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد دیگر ملک ہے۔ اگر آپ اپنے ملک کی نمائندگی ہی نہیں صحیح کر پائیں گے تو آپ پھر کیا اپنے ملک کی نمائندگی لے کے کسی دوسرے ایز اے سفیر بن کے کسی دوسری کنٹری جا کے بتائیں گے کہ ہم ایز اے سفیر ویسٹ انڈیز کے پلیئر ہیں، تو وہی بات ہوگی پیسہ دکھا میرا موڈ بنے۔ تو یہ بات نہیں آپ کو کرنی چاہیے کہ جہاں پیسہ ملے وہاں آپ چھکے بھی لگاؤ، اور جہاں آپ کو کم سیلری ملے، جیسے ویسٹ انڈیز کی کرکٹ بورڈ سیلری دیتی ہے، ہر بورڈ دیتا ہے اپنے اپنے کھلاڑیوں کو، کانٹریکٹ ہوتے ہیں، تو کم سیلری ہے تو آپ اس کو کھیلیں ہی نہ، کچھ خاص تجربہ ہی نہ حاصل کریں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ان کے پلیئر 11 کی بات کریں، تگڑے نام ہیں اور بالکل ہی نکمے نکلے ہیں، کیونکہ نہ یہ آسٹریلیا سے جیتے ہیں، نہ ساؤتھ افریقہ سے جیتے ہیں، اس کے بعد نہ یہ انڈیا سے جیتے ہیں، ایون تو یہ نیپال سے میچ ہار گئے ہیں، اور کیا میں بتاؤں آپ سے، اتنی بری شکست ہوئی ہے ان کو۔ تو کیا ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں جتنے بڑے نام ہیں ان کو اپنی فارم بھی اتنی ہی بڑی رکھنی چاہیے، ان کے جتنے پرانے پلیئر ہیں ان سے سبق سیکھیں کہ وہ کس طرح اپنی ٹیم کو لے کے چلتے تھے۔ پلواڈ ہو گئے، براوو ہو گئے، گیل ہو گئے، اس کے بعد ان کے براڈن، مطلب دیگر پلیئر ہیں جو فاسٹ بالنگ میں، وہ چندی پال ہو گئے، یعنی بہت زیادہ ان کے پلیئر ہیں پرانے جو اپنی ٹیم کے لیے واقعی کھیلتے تھے۔ تو نظر آتا تھا تو کمنٹیٹر بولتا تھا کہ کالی آندھی از فارم، لیکن یہاں پہ کالی آندھی وائٹ واش، یہ ٹیگ ان کا لگا ہوا ہے۔ تو ان کے پلیئروں کی بات کریں اوپننگ سٹینڈ کی، تو بریڈن کنگ اور الیک اتھنزے موجود ہے، جو کہ اتھنزے کی بات کروں تو یہ بھی کافی پرانے ہیں، دونوں ہی اچھے بیٹر ہیں اور اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں، اور دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف یہ فرسٹ ODI میں کیا اہم کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کارسی کارٹی، جس کی مجھے جیسے بنگلہ دیش میں ایک پلیئر ہے اس کا مجھے وہ میری تنقید کی زد میں رہتا ہے، اسی طرح کارسی کارٹی میری تنقید کا زد میں رہتا ہے۔ یار خدا کا نام ہے، اس بندے کو جان چھڑواؤ، کوئی اور پلیئر لے، ہر میچ میں فارم ہو نہ ہو اس نے کھیلنا ہی کھیلنا ہے، پتہ نہیں انہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے یا کیا سین ہے۔ تو سائی ہوپ جو کہ ان کے کیپٹن ہیں، اچھے کیپٹن ہیں، دھیمے مزاج کے ہیں، وکٹ کیپر بھی ہیں، بیٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں، اور ساری ہی فارم ان پہ ہی ہے، وکٹ کیپرنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں، کیپٹنی بھی، ساتھ میں بیٹنگ بھی، لیکن باقی اگر پلیئر نہ چلیں تو پھر ان کا کیا قصور ہے۔ اس کے بعد شریفین ردرفورڈ ان کے پاس موجود ہے، اور یہ بھی بڑے اچھے بیٹر ہیں، لیکن جسٹ IPL PSL یا بگ بیش یا انگلش کاؤنٹی میں ہی، یا ساؤتھ افریقن کاؤنٹی میں، یا سری لنکن پریمیئر لیگ، یا پھر بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں ہی یہ اچھے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد روسٹن چیز ان کے پاس موجود ہے، بیٹنگ بالنگ دونوں کرتے ہیں، ساتھ میں ان کے پاس موتی موجود ہے،
स्पिन बॉलिंग करते हैं और बैटिंग पे भी कुछ थोड़ा बहुत टच लगा लेते हैं। उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो जस्टिन ग्रेव्स ये बॉलर भी है और बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है, लेकिन उस तरह ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन बैटिंग ठीक करता है। बॉलिंग भी इस बंदे की बहुत ठीक है, हर मैच में 3-4 अगर विकेट ले जाए और क्या चाहिए। साथ में इन पे रोमियो शेफर्ड मौजूद है, ये भी बॉलर की हद तक बहुत अच्छा है और ये भी 1-2-3-4 विकेट ले लेता है। इनकी भी कारकर्दगी नो डाउट बहुत जबरदस्त है। उसके बाद इन्होंने नए बैटर बॉलर खिलाए हैं, कैरी पैरी इनके पास मौजूद है, तो पैरी देखते हैं कि बांग्लादेश में क्या कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। साथ में इनके पास जॉर्डन सेल मौजूद है और ये भी काफी अच्छे पुराने बॉलर है और ये भी नो डाउट बहुत जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, लाइन एंड लेंथ के साथ करते हैं और विकेट जरूर उड़ाते हैं। 1-2-3 ये भी विकेट हर मैच में लेके जाता है। उसके बाद इनिंग का आगाज करें तो बांग्लादेश ने अपनी इनिंग का आगाज किया। जो नए ओपनिंग स्टैंड है उनकी कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली और अर्ली ब्रेक थ्रू वेस्ट इंडीज के बॉलर ने हासिल किया। और यहाँ पे बात करूं तो सैफ हसन और सौम्या के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन 11 पे सैफ डिसमिसल हुए, 3 रन बनाकर रोमियो शेफर्ड का वो शिकार हुए। यूं बांग्लादेश ने अपनी पहली विकेट खोई 8 रन पे। उसके बाद सौम्या की बात करें तो वो भी जस्ट 4 रन बनाकर सेकंड पवेलियन गए और ये भी 8 स्कोर पे ही आउट हुए। बैक टू बैक बांग्लादेश की विकेट गिरने से न सिर्फ बांग्लादेश के दीगर खिलाड़ी बल्कि स्कोर बोर्ड भी गिर के रह गया। यहाँ पे ये शिकार बने जॉर्डन सेल का और बड़ी ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा इसने किया। और उसके बाद नजमुल हसन सेंटू और तौहीद हैदरी के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों के दरमियान एक 50+ पार्टनरशिप ने बांग्लादेश को कुछ संभलने का मौका दिया और न सिर्फ वो संभले बल्कि उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर बोर्ड सेट करके गए। 71 रन इन दोनों ने बनाया, इन दोनों की शाकदारी थी। और यहाँ पे नजमुल हसन पवेलियन गए 32 रन बनाकर और ये थर्ड शिकार हुए वेस्ट इंडीजी बॉलर पैरी का। यहाँ पे अगर बात करें स्कोर बोर्ड की तो 79 पे बांग्लादेश के 3 खिलाड़ी पवेलियन गए और इन्होंने खूब साथ तौहीद हैदरी का दिया। और अगर तौहीद की बात करूं तो उन्होंने 50+ स्कोर किया और अपनी टीम के लिए अहम रन जोड़े, जिसकी वजह से बांग्लादेश के स्कोर बोर्ड को काफी अच्छी रनिंग मिली। और अगर मैं बात करूं तो उसके बाद मेहंदी हसन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। इन दोनों के दरमियान कह लें कि जस्ट 25 रन की ही पार्टनरशिप हुई और यहाँ पे तौहीद डिसमिसल हुए, 4 शिकार हुए वेस्ट इंडीज बॉलर का। जस्टिन ग्रेव्स ने इनको आउट किया। अगर इनकी मैं बात करूं तो 51 रन इन्होंने बनाए। और उसके बाद मेहंदी इस्लाम की बात करूं तो मेहंदी हसन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप लगाई, लेकिन जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूं कि मेहंदी हसन को निकाल दें, कोई और प्लेयर ले आए, क्योंकि वो भी नहीं चलता। 20 रन से ऊपर तो मैंने बनाते देखे ही नहीं इस बंदे को। पता नहीं आगे ना बना ले, पीछे जितनी सीरीज हुई है 20 रन नहीं इस बंदे ने बनाया। पता नहीं क्या इसने देखा हुआ है। मेरे ख्याल में इसने भी वेस्ट इंडीज की तरह पैसा लगाया होगा बोर्ड को कि मुझे ड्रॉप नहीं करना, पैसा आपको मिलता जाएगा। तो मेहंदी हसन की बात करूं 17 रन इन्होंने बनाए, रोस्टन चेज का शिकार हुए। यू बांग्लादेश के स्कोर बोर्ड की बात हो तो 158 रन बनाए, 5 खिलाड़ी इनके पवेलियन के। उसके बाद इनकी लाइन ही लागी, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली। अगर मेहंदी इस्लाम की बात करूं तो वो भी जस्ट 10 रन के बाद इनके साथ ही पवेलियन लौटे और 46 के साथ ये नुमाया रहे। 4 रन की दूरी पे थे, 50 स्कोर ना बना सके और ये सेकंड शिकार रोस्टन चेस का हुए और 6 खिलाड़ी पवेलियन गए 165 पे। और उसके बाद नूरुल हसन की बात करूं 9 रन ही बना सके और ये जस्टिन ग्रेव्स का शिकार हुए 7 और 182 पे बांग्लादेश के 7 खिलाड़ी पवेलियन लौटते। उसके बाद रिशाद हुसैन जो कि जैसा कि मैंने बताया था ये स्पिन बॉलर और बैटिंग भी कर लेता, इसके 26 रन बहुत ही कीमती थे, जिसकी वजह से बांग्लादेश के स्कोर बोर्ड एक फाइटिंग स्कोर बोर्ड बना। अगर बात करूं तो ये 8 शिकार बने वेस्ट इंडीज बॉलर जॉर्डन सेल का और
98 पे बांग्लादेश के 8 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद तनवीर इस्लाम 9 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तस्कीन अहमद 0 रन के साथ पवेलियन गए। जॉर्डन सेल का ये शिकार बने, उन्होंने इनिंग में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जैसे कि बड़ी ही बेहतरीन बॉलिंग ये बंदा करता है। काफी हद तक वेस्ट इंडीज के बॉलर ने स्कोर को रोक के रखा और बमुश्किल एड़ियां रगड़ रगड़ के बांग्लादेश ने अपने स्कोर बोर्ड को 200 तक लेके गए। लेकिन अगर विकेट की मैं बात करूं तो विकेट काफी टर्न मौजूद है और ये 200 रन भी वेस्ट इंडीज के लिए बहुत है अगर वो ना चले तो। अगर बात करूं मुस्तफिजुर रहमान 1 रन बनाकर रन आउट हुए पैरी की बॉल पे। यूं 207 रन पे बांग्लादेश ऑल टीम पवेलियन की 50 ओवर इन्होंने कह लेंगे 2 बॉल ही रहती थी तो पूरे ही हो गए। 49.4 ओवर इन्होंने खेले। वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की बात करूं तो इनिंग में 9 रन एक्स्ट्रा दिए। और साथ में विकेट टेकर की बात करूं, जॉर्डन सेल टॉप विकेट टेकर है, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके रामी शेफर्ट 1, पैरी 1, जस्टिन ग्रेफ 2 खिलाड़ियों को आउट कर सके। रोस्टन चेज 2 खिलाड़ियों को आउट कर सके। अगर टॉप पार्टनरशिप बांग्लादेश की बात करूं तो इनिंग में जस्ट एक ही पार्टनर 50 प्लस तक गई। नजमुल हसन 72 और तोहीद हैदरी 71 रन के साथ नुमाया रहे। उसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम अपनी इनिंग का आगाज किया। 207 रन की ताकत में उन्होंने इनिंग स्टार्ट की और ओपनिंग स्टैंड ब्रैडन किंग और अलेक तंजे के दरमियान पार्टनरशिप हुई और इन दोनों ने स्कोर बोर्ड को 50 प्लस तक पहुंचाया और यहाँ पे फर्स्ट ब्रेक थ्रू 50 रन के बाद बांग्लादेश को मिला और अच्छा स्टैंड दिया। मेरे ख्याल में यह स्कोर देख के मुझे लग रहा था कि इस बार वेस्ट इंडीज कसम तोड़ेगी और ये मैच लाजमी ही जीतेगी। अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ ये मैदान में उतरे तो हुआ इसके कुछ बरअक्सी आगे जाके मैं बताता हूँ। तो ये अथंजे की बात हो तो 27 रन इन्होंने बनाए और 51 के पहला शिकार हुए रिशाद हुसैन का, बांग्लादेशी बॉलर ने विकेट ली। उसके बाद ब्रैडन किंग और कार्सी कार्टी के दरमियान पार्टनरशिप हुई और जिस तरह कार्सी कार्टी की मैं हमेशा मुखालफत करता हूँ कि इस बंदे को खुदा का नाम है निकाल दे निकाल दे, हुआ भी इस तरह। इस बंदे को भी मैंने 30 रन के ऊपर जाते नहीं देखा। अभी भी इसने जस्ट 9 रन बनाए। 79 पे सेकंड ये शिकार हुआ रिशाद हुसैन का और उसके बाद बांग्लादेश ने तबाहकुन बॉलिंग की जिसके नतीजे में वेस्ट इंडीज के बैटर लड़खड़ा गए और कोई भी बैटर इनका अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखा सका। एक के बाद एक अपनी विकेट गवाता गया और इतनी शर्मनाक कह लें कि इनकी बैटिंग थी कि देखते भी मायूसी हुई। अगर मैं ब्लेन लारा का यहाँ पे बयान दोहराऊं तो उसने वाकई ही लेजेंड ही होता है, उसने वाकई ही सही इनके बारे में बोला है कि अगर इनको अभी पैसा दे दो तो ये छक्के पे छक्का लगाना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद ब्रैडन किंग भी 44 रन ही बना सके और ये थर्ड शिकार रिशाद हुसैन का हुए। 82 पे 3 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के पवेलियन के, जैसा कि विकेट टर्न स्पिन में बहुत ज्यादा है और रिशाद हुसैन छाए हुए हैं। उन्होंने टॉप 3 खिलाड़ी को पवेलियन भेज के ये मैच अब नजर आ रहा है टोटली इनके कंट्रोल में आ गया है। अगर बात करूं साई होप की, 15 रन के साथ वो क्रीज पे रिड़क के लगे हुए थे खेलने कि चाहे शायद कोई और प्लेयर मेरे साथ चला जाए, मेरे साथ एक पार्टनरशिप लगा दे, लेकिन किसी की मजाल है कि वो रुक के खेले। आते जाओ और जाते जाओ का हिसाब लगाया। बात सुनिएगा, शरीफान रितरफोर्ड 0 रन बनाए और 82 पे 4 खिलाड़ी आउट हुए और ये रिशाद हुसैन का 4 शिकार बने। पहली 4 विकेटें रिशाद ने ही ली। उसके बाद रोस्टन चेज की बात करूं, 6 रन बनाए। 95 पे 5 खिलाड़ी आउट हुए और ये 5वां शिकार रिशाद हुसैन का हुए। ठीक है, टॉप 5 एक ही खिलाड़ी विकेट ले उड़ा। उसके बाद अगर मैं बात करूं मोती की, तो 3 रन बनाए। 100 पे 6 खिलाड़ी इनके पवेलियन के और हसन मिर्जा ने इनकी विकेट उड़ाई। ये छठा खिलाड़ी हसन मिर्जा ने आउट किया जो कि सेकंड बॉलर है बांग्लादेश का। उसके बाद अगर बात करूं साई होप की, तो तनवीर इस्लाम का ये शिकार बने 7वां। 180 पे
7 کھلاڑی پویلین گئے. اس کے بعد کریز کی بات کروں 12 رنز انہوں نے بنائے. مستفیض الرحمان کا یہ شکار ہوئے 122 رنز پہ 9 کھلاڑی پویلین گئے. یہ 200 رنز چیز کرنے والی ٹیم ہے جی. اس کے رامیو شیفٹ 1 رنز بنائے. مستفیض الرحمان کا یہ سیکنڈ شکار بنے اور 121 پہ پویلین گیا. اور جسٹن گریوز کی بات کروں 12 رنز انہوں نے بنائے اور یہ 9 کھلاڑی شکار ہوئے. بنگلہ دیشی بالر کی اگر میں بات کروں تو یہ سیکنڈ مستفیض الرحمان کا شکار ہوئے. اور اس کے بعد پیری کی بات کروں 7 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. اور سیل کی بات کروں 3 رن بنا کر یہ چھٹا شکار رشاد حسین کا ہوئے اور میچ بھی رشاد نے اپنے نام کیا. اور یہاں پہ ساری ٹیم جو ہے 207 کے طاقم میں 133 رن بنا کر پویلین کی. اگر اوور کی بات کروں تو انہوں نے جسٹ 39 اوور ہی کھیلے. کی بات کروں تو انہوں نے ویسٹ انڈیز کے بیٹر کو ٹکنے ہی نہیں دیا, ایک کے بعد ایک وکٹ لی. ٹاپ وکٹ ٹیکر کی بات کروں رشاد حسین 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے مین آف دا میچ قرار پائے اور سیریز میں بڑی ہی بہترین کامیابی انہوں نے دلائی. اس کے بعد نہ صرف انہوں نے 6 وکٹ بلکہ انہوں نے 26 رنز بھی بنائے. بڑی ہی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد تنویر اسلام 1, مستفیض الرحمان 2 اور حسن مرزا نے بھی ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا. تو بنگلہ دیش بآسانی یہ میچ 74 رن سے ون ہو گیا اور 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری بنگلہ دیش کو اپنے ہوم گراؤنڈ میں حاصل ہو گیا. میرے خیال میں جہاں تک میرا تجزیہ کہتا ہے کہ بنگلہ دیش اس کو بھی وائٹ واش کرے گی, کیونکہ جس طرح ان کی صورتحال ہے بالکل ہی گئی گزری ہے اور مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اپنی ٹیم, کمنٹیٹر اور اپنی مینجمنٹ کو شرمناک کر کے رکھ دیا ہے اور وہ خود اپنی ٹیم کی نمائندگی کرنے سے ڈرتے ہیں اور یہ بولنے میں وہ ہچکچاتے نہیں ہیں کہ ان کو پیسہ دکھاؤ اور 6 سے لگوا لو. اپنے ملک کا یہ نام ڈبو رہے ہیں, لیکن اب دیگر لیگیں دیکھیں تو ان میں چھائے جو بھی پلیئر ہوتا ہے وہ ویسٹ انڈیز کا ہی ہوتا ہے. تو جس طرح آپ صاحب لگا لیں ان کے دیگر کھلاڑی بک کے ہیں آئی پی ایل میں اور وہ اپنی ٹیم کو ہیر بات کر کے آئی پی ایل روانہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ادھر پیسہ ہے نا, ایگریمنٹ ہے. لیکن یہ ان کو ہدایت دے, ان کے جو سینئر پلیئر ہیں ان کو چاہیے کہ ان کا جو مائنڈ ہے اس کو فریش کرے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یار اپنے ملک کی نمائندگی ہی سب سے بہترین اور افضل کام ہے, باقی لیگیں کھیلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو دیکھتے ہیں سیکنڈ T20 میں ویسٹ انڈیز کم بیک کرتی ہے یا پھر اسی طرح مایوسی کا مظاہرہ کرتی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.